ویلکم بیک ناظرین، گفتگو میں ایک بار پھر سے حاضر ہیں قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اچھی کتابیں انسانی زندگی پر کتنا اثر ڈالتی ہیں اور اچھی کتابیں پڑھنا کتنا ضروری ہے ایک انسان کے لیے، اس پر ہم گفتگو کریں۔ شاہ جی، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ بچپن میں آپ نے جو ہے وہ وہی ناول ڈائجسٹ وہی پڑھے ہیں، سبھی وہی پڑھتے ہیں، لیکن آپ کی زندگی کو کتنا انسپائر کیا انہوں نے، اور آپ کی فیوریٹ بک جو آپ کا آل ٹائم فیوریٹ ہے وہ کون سی؟ وہ بچپن کی تمام کتابیں جو پڑھی ان سے امیجنیشن سکلز بڑی اچھی، امیجن کرنے کی کریٹیوٹی بڑی پتہ لگا قلم کی طاقت کیا ہے، قلم کیسے تحریر کیسے جو ان سی وہ آپ کی شخصیت سازی کر رہی ہوتی ہے۔ اس زمانے میں ان کتابوں کو پڑھ کے پتہ لگا کہ کیسے آپ کا ایک نظریہ بنتا ہے، کیسے آپ بچپن کی انسپائریشن سے آپ جب قاسم کی تلوار پڑھتے ہیں، نسیم مجازی کا، یا کوئی ایسا ناول پڑھتے ہیں، یا وہ کہانی جو ہسٹری سے بھی اور انسپائریشنز ہیں آپ کی نا، جب وہ پڑھتے ہیں تو آئندہ مستقبل میں کتنا اثر پڑتا ہے کہ آپ بھی ایک مشنری انسان بن جاتے ہیں، آپ ایک زندگی میں مشن لے کر چلتے ہیں اور اس مشن کے ذریعے آپ آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، آپ کی فیوریٹ بک میں آپ سے پوچھا تھا؟ یہ پچھلے سالوں 10 سالوں کی اگر بات کروں، جو بالکل اسٹیفن آر کووے کی بک ہے 7 ہیبٹ آف ہائیلی افیکٹو پیپل، بڑی اچھی کتاب ہے۔ اچھا، اویکن دی جائنٹ ود ان، ٹونی رابنس کی کمال کتاب ہے۔ اچھا، ان کا موضوع کیا تھا؟ 7 ہیبٹ جو سی وہ تو اپنے موضوع خود ہی بتا رہی ہے، دنیا کے مؤثر ترین لوگوں کی 7 عادات۔ یہ لوگ پہلے سے تیار ہوتے ہیں چیزوں کے بارے میں، اور جو سا وہ ان کی کتنی اچھی پریپریشن لائف کے بارے میں ہوتی ہے، یہ کتنے مؤثر ہوتے ہیں۔ ویکن دی جائنٹ ود ان کے انسان کے اندر بے انتہا طاقت ہوتی ہے اس کی سوچ، اس کے نظریے میں، اور خود کو نکھارا کیسے جا سکتا ہے، یہ ٹونی رابنس کی بک ہے۔ برینڈ ٹریسی کی میکسیمم اچیومنٹ، اپنی کارکردگی بہتر کیسے کی جا سکتی ہے، اس پہ ایک بڑا شاندار پروگرام ہم پچھلے ہفتے کر چکے ہیں، تو اس پہ ایک بڑی شاندار یہ کتاب میں نے پڑھی۔ اسی طرح ایک کتاب ہے برینڈ ٹریسی کی اسپیڈ کے نام سے، بڑی زبردست وہ کتاب ہے۔ ماسٹر یور ڈیسٹنی، بالکل پچھلے سال میں نے پڑھی ہے، رابن شرما کی کتاب، ایک اچھی کتاب ہے۔ اس کے ساتھ ایک بڑی شاندار کتاب جو سی ہے اسی موضوع پہ، سیلف ہیلپ پہ، وہ رونڈا بائرن کی دی سیکرٹ ہے۔ اسی سیریز کی دی سیکرٹ، دی ہیرو، دی میجک، یہ سب سیریز جو سی، دی پاور، یہ ساری کتابیں بڑی اچھی ہیں۔ اچھا، کسی کی اگر سوچ منفی ہے تو کتابوں کو پڑھنے سے کس طرح سے اس کو پازیٹیو میں لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، کتاب مجبور کرتی ہے سوچنے پہ، مجبور کرتی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کوئی نہ کوئی لیسن نکل ہی رہا ہوتا ہے دنیا میں، لیسن کا نہ نکلنا بھی ایک لیسن ہوتا ہے، تو لیسن جو سا وہ کتاب دے رہی ہوتی ہے، آپ لیسن لینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ لیسن لینے کے لیے تیار ہیں تو وہ کتاب آپ کو تازہ کر دیتی ہے، وہ کچھ دے جاتی ہے۔ بعض لوگ کتابوں سے، استاد سے، کسی سے تنقید زیادہ کرنا سیکھ لیتے ہیں، اب وہ تنقید اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کل کلاں کو وہ تنقید والا شخص جون سا ہے، وہ جب زندگی میں ہر جگہ تنقید ہی کرتا نظر آتا ہے تو لوگ اس سے دور ہونے لگ پڑتے ہیں۔ میں کل کا ایک بڑا مزے کا تجربہ، ہمارے ادارے میں، کیونکہ ہم انٹرویوز مختلف سکسیس سٹوریز کے ریکارڈ کرتے ہیں، تو ایک صاحب کا انٹرویو لینے آئے، وہ آ گئے، اپنی انہیں ریکویسٹ کی ہوگی، وہ آ ہی گئے، آئے تو انہوں نے آتے ہی کچھ تنقید کا مظاہرہ کیا، تو وہ انٹرویو ہونے کے بعد اپلوڈ نہیں ہو سکا، کیونکہ میری ٹیم نے کہا کہ سر یہ تو ہمارے کام کو اکنالج ہی نہیں کرتے، جب یہ اس کام کو مانتے ہی نہیں ہے تو پھر ان کے کام کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ون ون ہے، ان کو جتا رہے ہیں، ہمیں جتا رہے ہیں۔ تو آپ کا بعض اوقات کسی جگہ کا رویہ، کسی تنقید کا رویہ، کسی جگہ سے سیکھا ہوا رویہ آپ کے زندگی کے ممکنات کو جو سا وہ دور کر دیتا ہے۔ اچھا شاہ جی، ایسا بھی تو ہے نا کہ کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوتے ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، تو ان کو کوئی ایسی موٹیویٹڈ کتاب پڑھائی جائے تاکہ وہ اپنا جو ایکسپلوئر ہے اس کو کر سکیں، اور بجائے کہ وہ علاج کی طرف جائیں کتاب سے ہی اپنا علاج کر لیں۔ دیکھیں، پراپر نفسیاتی بیماریوں کا علاج کتاب سے ممکن نہیں ہوتا، پراپر نہیں، لیکن پھر بھی پازیٹیوٹی، جنرل لائف کی ول، موٹیویشن کتابوں سے آ جاتی ہے۔ جو ذہنی مریض ہے اسے دوائیوں کی بھی ضرورت ہے، اسے تھراپی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اسے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ کتابیں پڑھ کے نہیں ٹھیک ہوتا۔ اچھا، آپ کے پاس جو کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں تو آپ ان کو کیا بک ریڈنگ کی طرف دیکھیں، میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے ڈیسیژن میکنگ کے چیلنج ہوتے ہیں، کیریئر پلاننگ کے ہوتے ہیں، کانفلکٹ ہوتے ہیں میاں بیوی کے، اس طرح کے چیلنج لے کر لوگ آتے ہیں، تو میرے پاس آنے والا جو سا بعض اوقات اسے ریکمینڈ کر دیتا ہوں۔ بہت بڑے لوگوں کو میں نے جان گرے کی بک ہے مینزا فرام مارس، میں نے ریکمینڈ کی ہے کہ اگر یار آپ نے میاں بیوی کی نفسیات پڑھنی ہے، عورت کی نفسیات، کہ عورت سوچتی کیسے ہے، عورت کتنی چالاک ہو جاتی ہے، عورت کتنی پازیٹیو ہو جاتی ہے، انسان کیسے فرشتہ بن جاتا ہے، انسان کیسے شیطان بن جاتا ہے، انسان کو غصہ کب آنے لگ پڑتا ہے، یہ اگر آپ نے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تو آپ جان گرے کی بک پڑھیں، بڑی شاندار کتاب۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جو کتاب پڑھنے سے کیا ہمارے اسٹینڈرڈ آف لائف، معیار زندگی، کیا اس میں بہتری آتی ہے؟ چاہتے نہ چاہتے، جب بھی آپ انسپائر ہوتے ہیں، وہ کتاب سے ہو یا کسی بھی چیز سے، آپ کا معیار زندگی بہتر ہونے لگ پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے
شاہ جی آپ نے بھی تو بہت سی کتابیں لکھی ہیں نا, تو آپ میں یہ کتاب لکھنے کا خیال کس طرح سے آیا؟ اچھا میں سمجھتا ہوں کہ ہر کتاب لکھنے والا کسی کتاب لکھنے والے سے متاثر ہوتا ہے. اچھا. ہر اچھا بولنے والا کسی بولنے والے سے متاثر ضرور ہوتا ہے. تو میری انسپائریشن تعمیری لٹریچر کی رہی ہے. وہ سر سید سے لے کے ڈپٹی نذیر احمد سے لے کے بعد میں اشفاق صاحب سے لے کے بانو آپا واسف صاحب, یہ سب کے سب جو تحریر کے ذریعے جہاد کر رہے تھے, جو معاشرے کو مثبت رویہ دے رہے تھے, جو مثبت نظریہ دے رہے تھے, جو معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہوئے طبیب کی طرح معاشرے کا علاج کرنا چاہتے تھے. تو میں ایک معروف اخبار کے لیے کچھ سال لکھتا رہا ہوں, اور یوتھ کا پیج میرے پاس تھا, اس پہ لکھتا تھا. تو وہ اس شکل میں کتابیں آنے لگ پڑی, اور میری کتابیں سیلف ہیلپ کے موضوع پہ, کامیابی کا پیغام, ذرا نم ہو, بڑی منزل کا مسافر, اونچی اڑان, سوچ کا ہمالیہ, یہ سب کتابیں جو ان سی ہیں یہ سیلف ہیلپ کے موضوع پہ ہیں, پرسنل ڈیولپمنٹ پہ ہیں, کامیابی کے موضوع پہ ہیں, کہ آپ نے زندگی میں کیسے بہتر انسان بننا. اور یہاں بازار میں کتابوں کی دکان سے آرام سے اویلیبل ہو جاتی ہے. لیکن اگر انسپائر کرنے کو آئے تو آپ کو کسی کتاب نے انسپائر کیا ہو, کوئی ایسی بک بہت زیادہ جس نے انسپائر کیا ہو؟ کیونکہ پڑھتے تو آپ بہت سی جیسے دیکھیں اسٹیفن آر کووے میں نے پہلے کوٹ کیا ہے. لوکل لٹریچر میں مجھے دل دریا سمندر نے بڑا متاثر کیا. واصف صاحب کی کتاب ہے, معروف کتاب ہے. مضامین ہے, نوائے وقت میں کبھی لکھتے تھے یہ مضامین, اور یہ کتابی شکل میں بعد میں آ گئے. اس کتاب نے بڑا متاثر کیا. ایک بڑی شاندار کتاب جو ان سی ہے وہ مختار مسعود صاحب کی ہے, اور اس کا ایک چیپٹر ہے مینار پاکستان, آواز دوست کے نام سے, آواز دوست کے, وہ بڑی شاندار کتاب ہے. آواز, اس کے جملے مجھے آج بھی جو ان سے وہ دھڑکتے ہیں میرے ساتھ, کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جی اللہ انہیں غریق رحمت کرے کہ اگر مردم شماری کی جائے تو یہ 16 کروڑ نکلیں گے, لیکن اگر مردم شناسی کی جائے تو 16 بھی نہیں نکلیں گے. تو یہ یعنی کہ کتابوں کے جملے بھی پھر آپ کو یاد رہتے ہیں, اور کہیں کہیں عرصہ آپ ان کو کوٹ کرتے رہتے ہیں, اور یہی انسپائر کرتے ہیں. اچھا, آپ نے جو جتنی بکس کا نام لیا ہے جو آپ نے لکھی ہیں, ان کا موضوع اسپیشلی شخصی ڈیولپمنٹ ہے, کہ آپ کس طرح سے اپنے کردار کی, اپنے آپ کی جو ہے اس کو کس طرح سے انہینس کر سکتے ہو, کس طرح سے نکھار سکتے ہو. آپ کا کاؤنسلنگ سے کام بھی ریلیٹڈ ہے, لیکن کبھی اخلاقیات پر یا کبھی جس طرح سے بہت سے لڑائی جھگڑوں پر آپ جو ہے آپ کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں, کبھی ان پر کوئی کتاب لکھی؟ دیکھیے کاؤنسلنگ پہ کتاب لکھنا میں سمجھتا ہوں اس لیے تھوڑی سی زیادتی ہوگی کہ وہ کتاب جون سی ہے وہ ایکسپوز کر دے گی. کاؤنسلر جون سا ہے وہ دوسروں کو ایکسپوز نہیں کرتا, وہ اپنے اندر قبرستان بنا لیتا ہے. اس کے پاس لاکھوں کروڑوں کہانی ہوتی ہے, وہ جرنلائز بات تو کر سکتا ہے کہ یہ مسئلے ہیں اور ان کا یہ سلوشن ہے, لیکن وہ کسی کیس کو نام لے کے کہانی کو پورا بیان نہیں کر سکتا. اس کہانی کا ایک پہلو بیان کرنا ہے کہ میاں بیوی لڑتے ہیں, لیکن اگر وہ اسپیسیفکلی بیان کرے گا تو یہ کرپشن ہو جائے گی, یہ زیادتی ہوگی اس کی, کہ اس نے جون سا وہ زیادتی کی کسی کے راز کو, جون سا رولز کے بھی ایتھیکلی بھی خلاف غلط ہے. کہ آپ دیکھیے باہر کے ممالک میں, ایون یو کے میں جون سا وہ ایکٹ ہے کہ آپ کسی کی پرسنل معلومات ویسے نہیں پوچھ سکتے. کاؤنسلر وہ شخص ہوتا ہے جو ذاتی معلومات کو جانتا ہے, لوگ اسے خود آ کے بتاتے ہیں. تو اس کو بڑا مضبوط انسان ہونا چاہیے. اگر وہ ایکسپوز کر دیتا ہے تو بڑی زیادتی کرتا ہے. بالکل ٹھیک, مطلب اس پہ اس وجہ سے کتابیں نہیں لکھ سکتے. لیکن اگر ویسے کسی شخصی مطلب انسان پر اگر آپ کو کتاب لکھنی پڑے, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کون کون سے پہلو ہیں جو زیر غور لانے چاہیے. دوسرا, کسی انسان کو کتاب پڑھتے ہوئے اگر کوئی کتاب پڑھ رہا ہے کسی کی بایوگرافی پہ, تو پھر کون کون سے پہلو ہیں جن سے انسپائر ہونا چاہیے؟ دیکھیے یہ انسپائریشن جو ان سی ڈھونڈ کے نہیں ہوتی کہ میں نے اس پہلو سے متاثر ہونا, پڑھتے جاتے ہیں اور جو اچھی چیزیں ان سے آپ متاثر ہو جاتے ہیں. اچھا شاہ جی, بالکل لاسٹ میں کیا میسج دینا چاہیں گے ان تمام لوگوں کو جو کتابیں پڑھتے نہیں ہیں اور جو پڑھتے ہیں, اس کا زندگی کو کس طرح سے سموئے اس میں, اور زندگی پر کس طرح سے وہ اثر انداز ہو ان کو؟ کتاب جو ان سی اس سے اچھا دوست کوئی نہیں ہے. کتاب سے دوستی کرنے والا کتاب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے, مصنف کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے. میرے اس جملے کو آزما کے ضرور دیکھیں. آج ایک اچھی کتاب خریدیے, اسے پڑھیے, اس کو نوٹس بنائیے, اس سے سیکھیں, اس سے سکھائیں پھر. اچھا شاہ جی, آپ نوٹس کا ہمیشہ ذکر کرتے تھے, میں سوری آپ کے میسج نہیں, تو نوٹس کس طرح سے؟ امپورٹنٹ چیزوں کو انڈرلائن ضرور کیجیے, کہ جو چیزیں آپ کو کلک کی ہیں, انسپائر کی, ان کو انڈرلائن کر لیجیے. ٹھیک ہے. کتاب سے دوستی جو ہے ہر انسان کو کرنی چاہیے, کیونکہ جس طرح سے شاہ جی نے کہا کہ اس سے زیادہ خوبصورت رشتہ اور تعلق جو ہے وہ کتاب کے ساتھ ہو نہیں سکتا انسان کا. ناظرین, امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.